ہم سب کو گرفتار کیا ہے، ہزاروں پرچے کیے، ہمارے ورکروں کو جیل میں ڈالا، کچھ ابھی بھی خواتین اور ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کو ڈرایا، انہوں نے ہر وہ حرکت کی جو خلاف قانون انسانی حقوق کی پامالی اور بنیادی حقوق کی پامالی تھی۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، لیکن اب نتیجہ نکلا کیا؟ بلوچستان اٹھ کھڑا ہو چکا ہے، کے پی اٹھ کھڑی ہو چکی ہے، سندھ ہم جا رہے ہیں، اور چند دنوں کی بات ہے، پہلے بھی لوگ ہماری ان دعووں کو دیوانے کا خواب کہتے تھے، لیکن پورے وثوق سے ہم بتا رہے ہیں کہ سندھ ہمیں پکار رہا ہے اور ہم سندھ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ اس طرح اٹھ کھڑا ہوگا کہ یہ ہیبت اور یہ پنجاب پہ بھی طاری ہوگی، جنہوں نے پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لہذا الیکشن کی آمد تک جو انہوں نے سارے طریقے کنڈے جن کے ذریعے ملک کو، پورے عوام کو یرغمال بنایا تھا، وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ نواز شریف اس امید پہ یہ الیکشن لڑنے جا رہا تھا کہ جناب عوام جو ہیں وہ خائف ہوں گی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، اور مجھے تیار جو ہے آملیٹ پلیٹ میں پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اب پلیٹ اس کے سر پہ ماری جائے گی۔ بلاول سے ملاقات ہوگی آپ کی سندھ میں؟ ہاں جی، بلاول سے ملاقات ہوگی، کوئی متوقع ملاقات ہے؟ بلاول سے میرا کیا کام سندھ ہے، جا رہے ہیں سر، آپ اسے مل لیں۔ مروت صاحب آپ جو ہے جیسے کہ آپ نے شیڈیول بھی بتایا ہے، آپ کے چاہنے والے پورے پاکستان میں بلکہ باہر بھی ہیں، تو سب کو بتا دیں کہ کیا یہ جو کنونشن ہیں یا جلسے ہیں خود لیڈ کریں گے یا کوئی اور ہوگا؟ سندھ کے لوگوں کو میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو، کراچی وہ شہر ہیں جس نے ساری عمر پاکستان کو پالا ہے، پاکستان کو دیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شہر کراچی اور اس کے پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، اور پھر شہر کراچی تو منبع ہیں، اس میں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں پشتون ملیں گے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو پنجابی ملیں گے، آپ کو بلوچ ملیں گے لاکھوں کی تعداد میں، تو لہٰذا وہاں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، سارے انشاءاللہ اسے تیار بیٹھے ہیں، میرے ساتھ رابطے میں ہیں، کہتے ہیں آمد آپ کی، باقی آپ ہم پہ چھوڑ دیں، پورے سندھ میں جائیں گے پورے۔ اور ہمیں ایک توقع اور بھی ہے جو ایک اچھا شگون ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ فارمر جج آف دا سپریم کورٹ رہا ہے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر، اور نقوی کی طرح حرکتیں نہیں کرے گا، وہ رول آف لا کو فالو کرے گا، اور ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی جو ہے ہمیں توقع ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، اور اگر پھر بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کے پی میں کیا، اس کے باوجود بھی سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ ہمارے جلسوں میں آئیں گے، بھرپور شرکت کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ کراچی جب ہمارے ساتھ اٹھے گا تو یہ پورے سندھ اور پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ خان کا طوطی جو ہے اب پورے پاکستان میں بول رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو تو نہیں لگتا کہ آگے سندھ میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو گرفتاری کہیں ممکن ہے؟ نہیں، تو گرفتاری تو اب ہمارے ذہن میں کہیں پہ کوئی ڈر خوف تو ہے ہی نہیں، بس ہمارے پاس ایک بیگ ہے، وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم جیل جائیں، لیکن جب کنونشن ہوں گے تو گرفتاری دوں گا نہیں، بڑا مشکل ہوگا ان کو مجھے گرفتار کرنا۔ پنجاب سے کون لیڈ کرے گا سر؟ پنجاب میں پنجاب میں ہمیں کوئی قربانی کا بکرا درکار ہے، آپ آ جائیں نا۔ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملے، جو بی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے۔ اصل جو جنگ ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی، قانون کی حکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، وہ پنجاب کی دھرتی پہ لڑی جائے گی۔ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختونخوا میں، اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی، اس کے باوجود کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہم پہ گولیاں چلائی گئی، تمام سڑکیں توڑی گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس کمیشن جو ہے وہ لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے اور پرامن ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کو پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے
اس کو عین لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا، پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی، تیار کی گئی، اور یہ ساری پلاننگ تھی، اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں، اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں۔ سب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں، وہاں پر کنونشن وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں آلریڈی سچویشن آپ کے سامنے ہے، سنم جاوید ہو، خدیجہ شاہ ہو، دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ نے کوئی قانونی رائے عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی، پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں چونکہ وکیل ہوں، مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے، 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاکیٹ کی، آنسو گیس، یا کوئی کار سرکار میں مداخلت، تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا، جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو یہ پرامن ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کوئی ڈیل نہیں ہے، خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے۔ ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے، کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی۔ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔